درود بے شمار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، ہمیشہ کی طرح اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے خصوصی زبان میں رکھتے ہوئے آپ کی تمام جائز حاجات کو پورا کرے اور ہم سب کو ہدایت بخشے۔ دوستوں، آج کا جو عمل مبارک ہے وہ بہت ہی زبردست مجرب ہے۔ میرے الحمدللہ سارے ہی عملیات جو ہوتے ہیں وہ زبردست ہوتے ہیں، کیونکہ میں ہر چیز کلیئر بتاتا ہوں۔ میں اللہ معاف کرے دوسرے عاملین، بہت سے ایسے عاملین ہیں جو صرف ایویں ہی اپنے سبسکرائبر بنانے کے لیے، ویوز لینے کے لیے فراڈ طریقے سے بتاتے ہیں، بندوں کو خوش کر دیتے ہیں، لیکن اندر سے وہ چیز ہوتی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، میں جس طریقے سے بتاتا ہوں اس طرح یہ ہے کہ سبسکرائبر یا ویوز شاید تھوڑے کم آ رہے ہیں، بلکہ یقیناً کم ہی آ رہے ہیں، کیونکہ لوگ بھی جو ہے نا جھوٹ کو، بھائی اب سوری ٹو سے معذرت کے ساتھ کہ بھائی جھوٹ والی باتوں کو شاید وہ زیادہ پسند کرتے ہیں۔ میں ابھی ہمیں کہہ دوں کہ بھائی یہ پڑھو تو جن حاضر ہو جائے گا، 1 گھنٹے میں پری حاضر ہو جائے گی، تو دیکھیں کیسے ویوز آتے ہیں۔ لیکن میں ایسا عمل کیوں ڈالوں جس میں سچائی نہیں ہے؟ جنات پریاں وہ اس طرح حاضر نہیں ہوتی ہیں۔ وہ خیر ایک ٹاپک غلط ہے، وہ میں انشاءاللہ کبھی زندگی رہی تو اس پہ بھی ویڈیو بناؤں گا۔ ٹھیک ہے، اور میرے پاس جو عمل پڑے ہیں وہ بھی کبھی انشاءاللہ آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا۔ بھائی آج کا جو عمل ہے، اگر یہ آپ نے صحیح طریقے سے کہا لیا تو انشاءاللہ جنات کے اثرات، جادو کے اثرات، بندشیں وغیرہ سب ٹوٹ جائیں گی۔ ٹھیک ہے، آپ ذہن میں رکھیں کہ عمل اگر کسی وجہ سے اگر آپ میرا عمل کرتے ہیں تو کامیاب نہیں ہوتے، تو اس میں کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کہ ایک یہ جو موسٹلی ہوتا ہے کہ بھائی جلدی میں بندے پورا عمل نہیں سنتے، اور جلدی بات ہونے یہ ہوتا ہے کہ بھائی جی بتاؤ کیا کرنا کیا، اور فوری بات شروع ہو جاتے ہیں، اور کوئی نہ کوئی غلطی کرتے ہیں جس کی وجہ سے انہیں ناکامی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اور دوسری وجہ یہ بھی ہوتی ہے کبھی کبھار کہ اگر بندے کے اوپر بہت زیادہ اثرات ہوں، نیگیٹیوٹیز ہوں، کالا جادو وغیرہ آلریڈی ہو، تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ وہ پھر کوئی وہ وظیفہ جب پڑھائی کرتا ہے تو وہ اس میں اثر نہیں ہوتا، یا پھر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بندے کی روحانی پاور ہی بہت کم ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن خیر یہ جو میں عمل مبارک بتا رہا ہوں بھائی، اس میں جس کے اوپر جادو کا اثرات ہے تو وہ ظاہر بات ہے وہی کرے گا۔ اب آپ یہ نہ سمجھنا کہ بھائی اگر ہم پہ جادو کے اثرات ہے تو ہم یہ والا عمل کریں گے تو پھر بھائی یہ والا عمل ہم کر نہیں سکتے تو پھر ہمیں فائدہ کیا؟ تو بھائی یہ آپ کے لیے ہی ہے، جس کے اوپر جادو کے اثرات ہیں وہ خود عمل کرے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ اگر کوئی عام بندہ کرے گا تو پھر وہ کیا ہوتا ہے کہ بھائی اس کے کالے جادو کا اثرات آپ کے اوپر بھی آ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ کرنا چاہو تو کر سکتے ہو۔ پھر اپنا اظہار کر لینا۔ اظہار کا طریقہ کیا ہے؟ وہ کئی دفعہ میں بتا چکا ہوں، اول آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیا کرو، اور درمیان میں آیت الکرسی پڑھ لیا کرو 3 بار، اور 4 کل پڑھ لیا کرو۔ ٹھیک ہے، اور اپنے اوپر پھونک لیا کرو، یا 7 بار آیت الکرسی، یا 3 بار، یا 11 بار آیت الکرسی اول آخر درود شریف کے ساتھ پڑھ کے اپنے اوپر پھونک لو۔ خیر، اب اصل ٹاپک کی طرف آتے ہیں بھائی۔ یہ اب جو عمل مبارک ہے صرف ایک بار آپ نے کرنا ہے، بار بار نہیں کرنا۔ اس کو آپ کوشش کریں کہ جو نوچندی پیر ہے نا، آپ اس طرح سمجھ لیں کہ بھائی اسلامی مہینے کی جو 15 تاریخیں ہیں نا، پہلے 15 دن یا 20 دن کر لیں آپ بلکہ۔ ٹھیک ہے، اسلامی مہینے کے جو پہلے 20 دن ہیں ان کے اندر جتنے بھی پیر کے دن ہیں نا، سوموار جس کو بولتے ہیں، چاہے 1 2 3، جو بھی سوموار کا دن ہے سب سے بیسٹ تو وہ ہے۔ فرض کریں بھائی کسی وجہ سے سوموار کے دن کو موقع نہیں ملتا، آپ کہتے ہیں بھائی سوموار یعنی کہ پیر کا دن، اچھا بھائی منڈے والے دن آپ نے کرنا ہے، اور نماز ظہر کے بعد کرنا ہے۔ کسی وجہ سے آپ کہتے ہو بھائی منڈے کو مشکل ہے، جمعے کو، اتوار کو، کسی بھی دن کر سکتے ہو، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن اصل جو انشاءاللہ جس میں زیادہ پاور ہوگی وہ کیا ہے کہ بھائی منڈے کا دن ہوگا اسلامی مہینے کی پہلی 20 تاریخوں کے اندر، اور یہ کرنا کب ہے؟ نماز ظہر کے بعد۔ جیسے ہی نماز ظہر پڑھنی ہے آپ نے پہلے ہی جو میں چیزیں بتاؤں گا وہ انتظام کر لینا ہے۔ چیزیں کوئی لمبی چوڑی نہیں ہے، پہلے تو آپ کوشش کریں کہ اپنا حصار کر لیں جیسے میں نے پیچھے بتایا۔ ٹھیک ہے، چاہے بندے جس کے اوپر جادو ہے وہ بھی خود اظہار کر لے تو بہتر ہے، نہیں کرے گا تو پھر بھی چلے گا، لیکن اگر آپ کسی اور کے لیے عمل کر رہے ہو تو پھر تو لازمی اظہار کرنا ہے۔ اب کرنا کیا کہ پانی ایک گلاس میں یا کھلے منہ والے برتن میں پانی کا ایک پانی کا انتظام کر لینا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے پڑھنا ہے درود ابراہیمی۔ ٹھیک ہے، اول آخر 11 مرتبہ، یعنی کہ 100 مرتبہ 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے آپ نے۔ ٹھیک ہے، ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ساتھ پڑھنا۔ اس کے بعد درمیان میں جب نا، یعنی کہ 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے 4 کل 100 مرتبہ پڑھنے ہیں۔ آپ کو اب یہ ذہن میں رکھنا کہ درود ابراہیمی اور چاروں کل آپ کو زبانی آنے چاہیے۔ درود ابراہیمی جو نماز میں پڑھتے ہیں، اور 4 کل سورہ کافرون، سورہ اخلاص، ٹھیک ہے، سورہ فلق، سورہ ناس۔ ٹھیک ہے نا، یہ آپ ایزیلی، یہ تو بڑے مشہور ہیں 4 کل نا، کل یا الکافرون، اور کل هو اللہ احد، کل اعوذ برب الفلق، کل اعوذ برب الناس، یہ 4 صورتیں۔ ٹھیک ہے جی، آپ کو زبانی یاد ہونی چاہیے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، نماز ظہر کے بعد اپنا حصار کر لیں، پانی سامنے اپنے رکھا ہوا ہے کھلے منہ والے برتن میں، تو 11 بار درود ابراہیمی پڑھا، پھر آپ نے 4 کل پڑھے۔ 4 کل آپ کیسے پڑھتے ہو؟
اس کی ترتیب آپ سن لیں کہ پہلے سورہ کافرون پڑھی، پھر سورہ اخلاص پڑھی یعنی کل هو اللہ احد، پھر سورہ فلق پڑھی، پھر سورہ ناس پڑھی، یہ آپ کا ہو گیا ایک کل، ٹھیک ہے۔ پھر آپ نے سورہ کافرون پڑھی، پھر سورہ اخلاص پڑھی، پھر سورہ فلق پڑھی، پھر سورہ ناس پڑھی، یہ ہو گیا آپ کا دوسرا کل شریف۔ اسی طرح ہم نے کرتے کرتے پورا 100 مرتبہ پڑھنا ہے، 1-2 مرتبہ اوپر نیچے اوپر ہو جائے تو زیادہ اچھی بات ہے، لیکن کم نہ کرنا، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ آپ 4 کل کی ترتیب آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ کس طریقے سے پڑھنا ہے، اور اس کے بعد پھر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ جب بھی درود ابراہیمی پڑھنا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ساتھ پڑھنا ہے، جب بھی یہ 4 کل پڑھنے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، اور پھر وہ پانی کے اوپر 3 مرتبہ پھونک دینا ہے۔ اس کے بعد پھونک کے اللہ سے دعا ضرور کرنی ہے کہ یا اللہ پاک یہ میں نے عمل کیا تو مجھے اس میں کمی بھی دینا۔ وہ پانی آپ کیا کریں کہ گھر کے کونوں میں چھڑکیں، اس کے بعد وہ پانی بچوں کو اپنے آپ کو مطلب جس چیز کے اوپر جادو کے اثرات کا ڈر ہے ان کو پینے کے لیے دیں، ٹھیک ہے۔ اور ظاہری بات ہے کہ اگر کوئی ایک بندہ ہے جو کہ افیکٹڈ ہے، جو کہ متاثر ہے، تو صرف اسی کو دیں، لیکن اگر آپ یہ چاہیں نا تو یہ ساری فیملی بھی یہ پانی پی سکتی ہے۔ اور آپ نے پانی یہ کم از کم 41 دن اس کو پیتے رہنا ہے کم از کم۔ اس میں جب پانی کم ہو تو اس میں دوسرا پانی آپ ٹاپ اپ کرتے رہو، مطلب دوسرا پانی شامل کرتے رہو، لیکن یہ والا جو دم والا پانی ہے اس کو ختم نہیں ہونے دینا۔ اور یہ پانی آپ نے مطلب سمپل بات میں پھر دوبارہ ریپیٹ کروں کہ دم کرنے کے بعد اس کو مطلب ایک تو پینے والے پانی میں اس کو تھوڑا تھوڑا ملاتے رہے، سارے پیتے رہے۔ اس کے بعد گھر کے جو کونے ہیں، چھت کے جو اندرونی طرف چھت ہوتا ہے جس کو سیلنگ بولتے ہیں، اس کی طرف چاروں کونوں میں تھوڑا تھوڑا پانی ڈال دیں۔ اور ڈالنے کا طریقہ بہتر ہوتا ہے کوئی اسپرے والی بوٹل رکھ لیں تو اس میں پانی مکس کر کے یہ والا تو وہ اسپرے کر دیا کریں، ٹھیک ہے، اور پئیں۔ اور انشاءاللہ اللہ سے دعا ضرور کریں تو انشاءاللہ دیکھیں آپ کو باقاعدہ یہ فیلنگ شروع ہو جائے گی انشاءاللہ کچھ ہی دن میں کہ آپ کا جادو اثرات ختم ہونے شروع ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ جب آپ پانی وغیرہ یہ پئیں گے تو آپ کو تکلیف ہوگی، تھوڑی بہت گھبراہٹ وغیرہ ہوگی، تو اس سے گھبرانا نہیں، آپ نے یہ عمل جاری رکھنا ہے، ٹھیک ہے دوستو۔ مجھے امید ہے کہ میں نے ہر چیز کلیئر کر دی ہے، پھر بھی کوئی چیز رہ جائے تو آپ مجھے یاد کریں۔ اور ایک بات آپ نے یہ ہمیشہ ذہن میں رکھنی ہے کہ جب بھی یہ جادو کے توڑ کے عمل کرتے ہیں تو ان سے دل میں گھبراہٹ، کندھوں میں کھچاؤ یا جسم میں کوئی تھوڑا بہت درد وغیرہ ہوتا ہے، لیکن اگر خدا نخواستہ کوئی اور آپ کو مسئلہ ہو تو وہ آپ سمجھ لیں کہ کوئی ڈاکٹر کا ایشو ہے، اس کا اس عمل کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، فوری آپ ڈاکٹر سے مطلب رجوع کریں، ٹھیک ہے بھائی۔ میرے خیال میں نے آپ کو ہر چیز بالکل کلیئر بتا دی ہے، پھر بھی کوئی بات رہ جائے بھائی آپ مجھ سے پوچھیں، اور یہ عمل مبارک کریں، اپنے جادو کے اثرات ختم کریں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ بہت جلد کسی اچھے میسج کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ جزاک اللہ خیر، اللہ حافظ۔